تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں سپٹمبر کے حوالے سے، دوسری تاریخ ہے آج، تو کیا یہ ستم گر ہونے جا رہا ہے حکومت کے لیے یا پھر اپوزیشن کے لیے؟ رضوان عزیز صاحب کیا خیال ہے آپ کا؟ کیونکہ سب سے جو ہام ٹاپک ہے حکومت کے لیے اس وقت وہ ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب۔ نو ڈاؤٹ بہت ساری باتیں کی جا رہی ہیں کہ وہ ایکسٹینشن نہیں لیں گے، نہ ہی مدت ملازمت میں توسیع ہوگی، لیکن اسلام آباد میں بیٹھے کچھ صحافی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ معاملہ سٹل آن دا ٹیبل ہے۔ آن دا ٹیبل اور بھی بہت سارے معاملات ہیں، کیونکہ حکومت کے پاس بڑی جسے کہنا چاہیے کہ آرام دہ قسم کی 2/3 اکثریت موجود ہے۔ پی ٹی آئی کے وہ جو ارکان ہیں 42 کے قریب، ان کا بھی سٹیٹس طے نہیں ہے اور وہ کسی طرف بھی لڑک سکتے ہیں۔ وہ تو ابھی انڈیپینڈنٹ ہے نا، ان پہ تو وہ کلاس جو ہے وہ امپلیمنٹ نہیں ہوتی، تو لہذا 2/3 کوئی مسئلہ نہیں۔ فیصلہ اس بات پہ ہونا ہے کہ قاضی صاحب کیا قبول کرتے ہیں اور کیا قبول نہیں کرتے۔ اور یہ بہت سارے اذہان کو اس لیے بھی ہضم نہیں ہو رہی کہ وہ لڑتے ہیں اور ہاتھ میں تلوار بھی نہیں، انہوں نے اپنے اذہان کے اندر کوئی اور چیزیں بنائی ہوتی ہیں اور چیزیں طے کر کے بیٹھے ہوتے ہیں، مطلب جیسے کہ بہت ساری نا، جیسے کہ ابھی آپ دیکھیے گا میرے پروگرام میں کہا جائے گا، اور وہ یہ کہ جناب 8 مئی کو جناب مینڈیٹ چھین لیا گیا، 190 سیٹیں جو تھی وہ کم کر کے صرف 90 پہ، ابھی کہا جائے گا تھوڑی دیر کے بعد۔ اچھا ایسا ہوا نہیں تھا، ایسا نہیں ہوا نا، نہیں ہوا نا، ہوا ہوتا تو سامنے آتا نا یار، لیکن میں نے کہا میں کہا جاؤں گا، میرے پاس تھوڑی سی علم نجوم بھی آ گیا، میں نے کہا میں اس کی کر لوں، کیونکہ اس کے بعد سارا اس علم نجوم کے مطابق پروگرام چلنا۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ وہ جو 180 سیٹ، اب دیکھیں نا آپ کو بھی رٹا ہوا ہے، رٹا دیا گیا، آپ ایک فکشن کے اوپر اسے ریئلٹی سمجھ کے بلیو کر کے باقاعدہ ایمان لا چکے، آپ اس کا آلٹرنیٹو کوئی نریٹو سننے کے لیے تیار نہیں ہے اور اس سے ہٹ کے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس کو کہتے ہیں وہ جو 5ویں پشت کی دوگلی ابلاغی جنگ کے تحت جو نیٹ ورک بچھایا تھا اپنا فیض حمید صاحب نے، یہ اس کے اثرات ہیں، اور اس نیٹ ورک کو بچھانے والوں نے اپنے ستارے پہ گردش میں ہیں۔ کن کے؟ فیض حمید صاحب کے۔ ظاہر ہے وہ قابو آئے ہیں تو باقی سارے قابو آئے ہیں نا، تو بہرحال یہ ہے صورتحال۔ دیکھیے حکومت کے پاس بہت سارے آپشن ہیں، کانسٹیٹیوشنل کورٹ بھی ہے اس عہدے کے اوپر، جس طرح مشرف صاحب نے ایل ایف او میں ججز کی عمر بڑھا کے ہائی کورٹ کے ججز کی 62 سال سے 65 سال کر دی تھی اور سپریم کورٹ کے ججز کی 65 سال سے 68 سال کر دی تھی، لیکن یہ کچھ عرصے کے لیے رہا۔ 2002 میں جب ایل ایف او کو آئین کا حصہ بنایا گیا تو یہ ترمیم پاس تھرو نہ ہو سکی، تو یہ ریورس ہو گیا۔ تو ایک دفعہ تو پہلے ہو چکا ہوا ہے ہمارے ہاں کہ ججز کی عمر بڑھائی جائے، ایک یہ آپشن موجود ہے۔ دوسرا آپشن یہ موجود ہے کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنا دی جائے ایک الگ سے، جو سیاسی اور اس طرح کے معاملات کو ٹیک اپ کرے، صوبوں کے درمیان جو کنٹروورسیز ہوں ان کو ٹیک اپ کرے، اور یہ جو باقی سارے مسائل ہیں جو 57,000 کیس صرف سپریم کورٹ کے لیول کے اوپر پائل اپ ہو چکے ہیں، ان کو جو ہے موجودہ دیکھے۔ تو بہت سارے آپشن ہیں، پتہ نہیں حکومت کون سا آپشن ایکسرسائز کرے۔ چلے اس کا جواب ذرا نسیم صدیقی صاحب سے لینے دیں۔ صدیقی صاحب، کس آپشن پہ غور کرنا چاہے گی حکومت؟ جو ان کے مفاد میں ہوگا یقینی طور پر اس پر، لیکن آپ کا تبصرہ کیا کہتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو ذریعہ آپ کو بہت مبارک ہو پبلک نیوز جوائن کرنے، تھینک یو۔ جو ہمارا ہم ٹی وی سے پی ٹی وی سے سنو سے ہوتا پھر پبلک میں ہم اکٹھے ہو گئے۔ آپ نے جو سوال پوچھا، دیکھیں بڑا گہرا سوال ہے، بڑا زبردست سوال ہے۔ بات صرف یہ آتی ہے کہ اگر ایک قرآن کی آیت ہم لے لیں کہ انما الاعمال بالنیات، ہم لوگ کا دارومدار نیتوں پہ ہے۔ اگر نیتیں صاف ہوں تو دیکھیں ججوں کی تعداد بڑھانا، ججوں کی کوئی اس میں حرج نہیں ہے، کیونکہ پاکستان میں کہ کتنے مسائل ہیں، کتنے کیسز سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ، دوسرے ہائی کورٹس نچلے، تو تعداد بڑھاتے ہیں اور آپ کی نیت صاف ہے کہ واقعی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ مقدمات کی وجہ سے ہم بڑھانا چاہ رہے ہیں تو ضرور بڑھائیں۔ لیکن ابھی آپ نے دیکھا کہ 2 ججز کو جو ایڈاک پہ آپ سپریم کورٹ لے کے آئے ہیں کہ بھئی کافی زیادہ کیسز پینڈنگ ہیں، ان کی وجہ سے لائے تھے لیکن وہ چھٹیوں پہ چلے گئے، یعنی ابھی جوائن نہیں کیا اور ساتھ ہی وہ چھٹیوں پہ چلے گئے، تو اس سے تھوڑی سی جو ہے نا وہ کنٹروورسی آتی ہے۔ اور باقی ملک میں یہ ہونا چاہیے کہ تماشا، یہ جو ہم خیال ججز کی بات آتی ہے یہ اب ختم ہونا چاہیے۔ دیکھیں نا، جو جج ہوتے ہیں سپریم کورٹ کے جج ہیں، اگر وہ سیاست دانوں کے خلاف اس طرح کے الفاظ استعمال کرنا شروع کر دیں کہ کوئی سسلین مافیا ہے یا یہ سمجھا جائے کہ وہ ان کے ججز تھے، تو پھر تباہی تو پورے ملک میں آئے گی۔ اگر ہم بہت پیچھے بھی نہ جائیں تو لیکن افتخار چودھری صاحب آئے، ثاقب نثار آئے، آصف کھوسہ آئے، اعجاز الاحسن تھے، اب کتنا نقصان پہنچایا انہوں نے اور ملک کی معیشت کو بھی۔ ہم سیاست دانوں الزامات لگاتے ہیں کہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے زمین پہ فیصلے کرنے ہوتے ہیں۔ دیکھیں دنیا کے فیصلے، کائنات کے فیصلے اللہ تعالیٰ کے ہیں،
اور انہوں نے اپنے نائب بھیجے ہوئے پوری دنیا کے اندر کہ آپ نے فیصلے کر، اگر یہ جج اپنی ضمیر کے مطابق صحیح فیصلے کریں اور کسی پارٹی کی طرف ان کا رخ نہ ہو، اور نہ ہی اسٹیبلشمنٹ کو یہ سوچا کہ یہ ہمارے ہم خیال جج ہیں، انہیں ہمارے ساتھ ملنا چاہیے، اور ججوں کو آزاد چھوڑا جائے اور وہ اپنے آئین اور قانون کے مطابق اگر فیصلے کریں تو پاکستان میں بہت بہتری آ سکتی ہے. جی ذریعہ. ٹھیک. اچھا انور رضا صاحب، آپ تو مجھے پہلے تو یہ بتائے گا کہ اسلام آباد میں جو اس وقت خبریں گردش کر رہی ہیں سپریم کورٹ کے ججز کے حوالے سے، اسپیشلی بالخصوص قاضی فضیل صاحب کی مدت ملازمت کے حوالے سے، وہ کتنی اس میں اوتھینٹسٹی ہے؟ دوسرا یہ بھی، یہ آئینی پیکج کے مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے. ویسے تو بل بھی آج موو کیا جا چکا ہے. ذریعہ بہت شکریہ آپ کا. دیکھیے حکومت جو ہے وہ بہت پہلے ہی آئینی پیکج سے متعلق رابطے میں تھی، اور اس حوالے سے اگر رضی صاحب آپ کو یاد ہو تو ہم نے بتایا تھا کہ لا منسٹری میں اس حوالے سے زیر بحث بھی ہے معاملہ، اور بہت ساری چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں. مثلا اس میں تھا کہ ججز کی تعداد بڑھائی جائے، وہ پہلے 10 تھی، اب 10 سے کم کر کے شاید 23 یا پھر 21 کی جائے گی. اس پہ بل لایا گیا، آج قومی اسمبلی میں بل لے اس کی تحریک بھی پیش کی گئی ہے. اور اگر آپ دوسری طرف دیکھیں تو یہ بھی کہا گیا تھا کہ جو ثوابدید ہے وہ پرائم منسٹر کی ہوگی، اور سینئر 5 جو ججز ہوں گے ان میں سے کسی ایک کو چیف جسٹس بھی لگایا جا سکتا ہے. یہ بھی بات زیر غور تھی. اور اس کے بعد پھر عمر بڑھانے کی بات جو تھی وہ ہمارے جو ذرائع ہیں اور مختلف یہاں پر قیاس آرائیاں بھی تھی کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب یہ چاہتے ہیں کہ ججز کی عمر 65 سے بڑھا کر 68 کر دی جائے تو پھر تو وہ ایکسیپٹ کر سکتے ہیں، لیکن اگر 65 سے بڑھا کر 68 نہیں کی جائے گی تو پھر وہ یہ عہدہ ایکسیپٹ نہیں کریں گے. اس طرح 68 سے یہ ہوگا کہ آپ اس کو لیجیٹیمیٹ کر دیں گے کہ تمام جتنے سرکاری ملازمین ہیں ان کے لیے عمر بڑھائی گئی ہے، اس میں وہ اکیلے بینیفیشری نہیں ہے. یہ بات بھی جاری تھی. پھر سو موٹو کی جو بات تھی کہ وہ اختیار جو ایک کمیٹی کو دیا گیا ہے 3 رکنی سینئر جو ججز ہیں ان کو، وہ بھی لے کر سو موٹو اختیار جو ہے وہ چیف جسٹس کے پاس چلا جائے. اس طرح کی 4-5 جو چیزیں تھی وہ گورنمنٹ کرنے جا رہی تھی، لیکن چونکہ گورنمنٹ کو مشکلات کا سامنا تھا اس وقت، مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ان کے یہ مراسم بھی نہیں تھے، بات چیت کا آغاز بھی نہیں ہوا تھا، 2/3 اکثریت کا معاملہ بھی نہیں تھا. پھر جو بات پی ٹی آئی کے آزاد اراکین کی جا رہی ہے وہ بھی ان کا ابھی سٹیٹس کو ہے، ان کے بارے میں بھی فیصلہ نہیں آیا. الیکشن کمیشن جب کوئی فیصلہ کرے گا، ڈیسیژن آئے گا تو وہ پھر اس کے بعد ان کی صورتحال واضح ہوگی. لہٰذا ان تمام مشکلات کے باوجود جب گورنمنٹ نے دیکھا کہ وہ آئینی ترامیم نہیں لا سکتے تو پھر انہوں نے جو قومی اسمبلی میں بل لے کیا ہے، آج اس کی تحریک پیش کی ہے. اس پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت زیادہ اس پہ اپوزیشن نے شور شرابہ کیا اور بڑی ہنگامہ رائی بھی کی. وہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے، اعتراضات اٹھائے. یہ تحفظات پاکستان تحریک انصاف پہلے بھی کر دی کہ کیونکہ وہ سمجھتے یہ ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ ان کے خلاف ہیں. اور اسی طرح پہلے اگر ہم نے دیکھا، اگر آپ کو یاد ہوگا گڈ ٹو سی یو والا معاملہ بھی، تو یہ اب سے نہیں ہو رہا، یہ بہت پہلے سے شروع ہوا ہے. آپ کو یاد ہوگا جوڈیشری پہلے پولیٹیسائز ہو چکی ہے. اس کے بارے میں اب کھل کر باتیں اس لیے سامنے آ رہی ہیں کیونکہ ججز کے جو اپنے تحفظات ہیں ان کا انہوں نے کھل کر خود سے اظہار کیا. وہ جب چیزیں میڈیا پر آئیں، منظر عام ہوئی، باہر نکلی پالیٹیشنز کے ذریعے، باقی چیزوں کے ذریعے، تو پھر اس پر بات چیت کی گئی. لیکن یہ بات درست ہے کہ اب بھی جو آپ آئینی ترامیم جو آپ بل پیش کر رہے ہو، ججز کی تعداد بڑھانا چاہ رہے ہیں، ڈیفینیٹلی 48,000 سے زائد ایسے کیسز ہیں جو سپریم کورٹ میں زیر التوا ہیں. ججز کی تعداد بڑھنی چاہیے، لیکن اس وقت جو گورنمنٹ کا یہ اختیار ہے وہ بڑھانا چاہتی ہے. لیکن اپوزیشن اس کو اس لیے کیش کر رہی ہے کہ وہ حکومت اس لیے ججز کی تعداد بڑھا رہی ہے کہ وہ اپنے لائک مائنڈڈ ججز لانا چاہ رہی ہے. اس پر بالکل سر آپ دونوں اصحاب جو ہیں اسلام آباد میں بیٹھے ہیں، عامر سعید عباسی صاحب بھی اور یہ بھی، یار اصل میں جو وہاں پہ دلچسپ موضوع ہے وہ یہ ہے کہ مولانا کس دسترخوان پہ بیٹھیں گے، وفاقی حکومت کے اور کے پی حکومت کے. سر ویسے ہمارے معذرت کے ساتھ پروگرام کا جو اگلا پہلو ہے وہ اسی موضوع کے حوالے سے، ذرا کامنٹس اپنے سیو کر کے رکھیے گا تاکہ پھر میں آپ ہی کے سوال سے آغاز کر لوں گی نیکسٹ سیگمنٹ کا.